میں نے جمعہ کے دن ایک واقعہ سنایا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ رات کے وقت رات کے شب میں سفر کر رہے تھے. سفر میں تھے کہ ایک قبرستان ہو کر کے آپ کا گزر ہو گیا. قبرستان سے گزر ہوا یعنی قبرستان سے راستہ تھا. آپ جب گزرے آپ نے قبرستان میں عجیب و غریب منظر دیکھا. عجیب و غریب منظر دیکھا. آپ دیکھتے کیا ہے کہ قبرستان کے کنارے پر نور ہے, ایک کنارے پر تاریکی ہے, ایک پر روشنی ہے, ایک طرف جلالت و گمراہی ہے. آپ کافی پریشان ہوئے کہ آخر کیا معاملہ ہے. ایک طرف دیکھتا ہوں تو قبرستان میں نور نظر آ رہا ہے, ایک طرف دیکھ رہا ہوں تو قبرستان میں تاریکیاں نظر آ رہی ہے, اندھیرا نظر آ رہا ہے. حضرت سوچنے لگے اللہ کے بڑے ولی ہیں, بڑے ولی ہیں. دونوں طرف سوچتے ہیں کہ آخر اس کی تحقیق کر لوں, اس کے بارے میں جانکاری لے لوں کہ آخر یہ وجہ کیا ہے کہ ایک طرف لوگ ضلالت میں ہیں, گمراہی میں ہیں, ایک طرف لوگ تاریکی کے اندر اندھیرے میں ہیں, دوسری طرف لوگ کچھ ہیں نظر آ رہے ہیں جو روشنی میں ہیں, اجالے میں ہیں. جب ایک طرف گئے اس سے پوچھا کہ بھائی آخر آپ لوگوں کا معاملہ کیا ہے. پوچھا کہ بھائی آپ لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ آپ لوگ تاریکی کے اندر ہیں اور وہ لوگ روشنی کے اندر ہیں. تو تاریکی والے لوگ کیا کہتے ہیں, کہتے کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں دنیا سے جب آیا ہوں, میرے اوپر موت جب طاری ہوئی, میں دنیا چھوڑ کر جب زمین کے نیچے آیا, قبر میں آیا, قبر میں مجھے پہنچا دیا گیا. روئے زمین پر میری اولاد موجود ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی میرے واسطے استغفار نہیں کرتا, میرے لیے نماز پڑھ کر کے دعائیں نہیں کرتا, قرآن آیت پڑھ کے میرے واسطے ایصال ثواب نہیں کرتا. میری اولاد میں سے کوئی ایسا نہیں ہے بلکہ میری تمام اولاد میں زمین پر جو ہے بگاڑ پھیلا رہا ہے, غیبتیں کر رہا ہے, چوریاں کر رہا ہے, گالیاں بک رہا ہے, شراب نوشی کر رہا ہے, جوا کھیل رہا ہے, سٹہ بازی کر رہا ہے. اس وجہ سے آج میں اس ضلالت میں ہوں, یہ جگہ اس تاریکی میں ہوں, میں خدا کے عذاب میں مبتلا ہوں کہ آج یہ متبرک رات ہے, شب برات کی رات ہے, اور شب برات کی رات میں بھی میری اولاد جگ کر کے میرے واسطے استغفار نہیں کر رہا ہے, دعائیں نہیں کر رہا ہے, قرآن کی آیت پڑھ کر کے میرے واسطے دعا نہیں کر رہا ہے. آج بھی میں جو ہے اس طریقے سے اندھیرے میں ہوں. اور پھر دوسرے روشنی والے جو روشنی میں جو لوگ ہیں اس سے پوچھتے ہیں, وہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ حضرت دراصل بات یہ ہے بھائی کہ ہماری اولاد جو زمین پر ہے, جو زمین پر رہتی ہے, چلتی پھرتی ہے, اس کو میں نے اچھی تربیت دی ہے, میں نے اسے قرآن سکھایا ہے, نبی کا طریقہ سکھایا ہے, احادیث پڑھائی ہے. اس وجہ سے آج جو ہے شب برات کی رات میں میری اولاد جو ہے قرآن پڑھ رہا ہے, خدا کے سامنے خدا کا ذکر کر رہا ہے, خدا کے سامنے میرے واسطے مغفرت کی دعائیں کر رہا ہے. ان کی دعاؤں کی صلہ ہے, ان کی دعاؤں کی برکت ہے کہ اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے, میرے خطاؤں کو بخش دیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے میرے قبر کو نور سے بھر دیا ہے. جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ ہم لوگ روشنی کے اندر ہے. یہ واقعہ عبرت ہے ہم سب کے واسطے. کوئی ایسا آدمی ہمارے گاؤں کے اندر ہے جس کے خاندان میں, جن کے فیملی میں, جن کے رشتہ داروں میں, جن کے بھائی بہنوں میں, دادا دادیوں میں, ماں باپوں میں کوئی بھی دور کے بھی رشتہ دار ہم آج تک اس دنیا سے گئے نہ ہو؟ کوئی ایسا نہیں ہے بلکہ سب کے گئے ہیں. کل ان کی, آج ان کی باری ہے, کل ہماری باری ہے, اور سے ان کی دوسروں کی باری ہے. یہ آنے جانی ہے, لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ جب گئے ہیں ہمارے واسطے ضروری ہے کہ ہم اس کے واسطے دعائیں کریں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کے واسطے استغفار کریں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ دعا آیتیں پڑھ کے ان کے واسطے بخشش کی دعا کریں. اس لیے کہ قبرستان والے جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو اپنی اولاد سے صرف ایک چیز کی امید ہوتی ہے,
ان کو اپنی اولاد سے قبر کے گڑھے میں صرف ایک چیز کی امید ہوتی ہے، وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی ہمارے خاندان کا تو کوئی ہوگا جو کبھی نماز پڑھے گا تو میرے واسطے بھی نماز میں دعا کرے گا، کوئی تو زمین پر میرے لیے کوئی ایسا ہوگا اولاد جو میرے مرنے کے بعد جو میں قبر میں ہوں، جب وہ کبھی بھی شب برات کی رات میں جگے گا، شب قدر کی رات میں جگے گا، رمضان کی راتوں کو جگے گا یا پنج وقت نماز پڑھے گا تو کبھی بھی غلطی سے ہی کیوں نہ ہو میرے واسطے رب سے مناجات کرے گا کہ اللہ میرے فلاں رشتہ دار، میرے دادا پردادا چلے گئے ہیں، میرے فلاں دادے کا انتقال ہو گیا ہے، یا اللہ تو اس کی مغفرت فرما۔ اس کا انتظار کرتے ہیں وہ لوگ قبر میں، لیکن ہم لوگ بھی ان سے کم نہیں ہیں۔ وہ قبر میں انتظار کر رہے ہیں تو ہم گھر میں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں، وہ قبر میں ہماری دعاؤں کا انتظار ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ تم تو چلے گئے، تم سوچ رہے ہوں گے قبر میں کہ میں دعائیں کروں، میں تو اپنے گھر میں موبائل لگا کے بیٹھا ہوں، تم دیکھو میں دیکھتا ہوں۔ لیکن بھائیو یاد رکھیے، جس طریقے سے وہ قبر کے اندر ہماری دعاؤں کا انتظار کر رہا ہے، کل آپ کی بھی باری آئے گی، اگر آپ نے ان کے واسطے دعا نہیں کی تو آپ کی اولاد بھی روئے زمین پر ہوگی تو وہ آپ کے واسطے دعا نہیں کرے گی۔ اس لیے روایت کے اندر آتا ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان، کوئی بشر کسی کے واسطے کسی چیز کا دعا کرتا ہے تو فرشتے رب سے مناجات کرتے ہیں کہ اللہ یہ آدمی جو دوسروں کے واسطے دعا کر رہا ہے پہلے اس کی وہ مرادیں پوری کر، پھر اس کی پوری کرنا جس کے واسطے دعا کر رہا ہے۔ حدیث کے اندر کھلے الفاظ میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ کتنے عمل کرتے ہیں ہم سب کو معلوم ہے۔ ابھی جب ڈینر ہوتی ہے، کچھ دن پہلے اسکول کے اندر ڈینر ہوئی، آئے دن ہوتے رہتے ہیں شادی خانے میں، اسکول میں، نکڑ پر یہاں ہوتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے پی کر ناچنے والوں کی جن سنکھیا کتنی ہوتی ہے، ڈی جے کی آواز کیسی ہوتی ہے۔ ہمارے ایک مفتی صاحب تھے، مفتی اسلام الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، ابھی 1-2 سال قبل ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے بیانوں کے اندر، بہت شہرت یافتہ عالم دین تھے، بہت زبردست صلاحیت کے حامل تھے، چھوٹی بڑی پروگرام میں ان کو خاص طور سے بلایا کرتے تھے، اور حضرت کافی مثال کے ساتھ لوگوں کو سمجھاتے تھے، اور لوگ عوام ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آج ہمارے نوجوانوں کا عقل نہیں ہے، آج یہ نوجوان آرکسٹرا کے سامنے، ڈی جے کے سامنے ڈانس کر رہا ہے، پی کے جو ناچ رہا ہے، کبھی اس نے غور کیا ہے کہ ڈی جے سے جو آواز نکلتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ ڈی جے سے جو آواز نکلتی ہے اس کی آواز سے کبھی تم غور سے دیکھو، حضرت فرماتے ہیں اس کی آواز نکلتی ہے کہ تم جہنم میں جاؤ گے۔ ڈی جے سیدھے الفاظ میں کہتا ہے کہ تم جہنم میں جاؤ گے، اور یہ نوجوان ہاتھ اٹھا کر کے شراب کے نشے میں، شراب پی کر کے ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے ڈی جے تم کہہ رہا ہے کہ جہنم میں جاؤ گے، میں تیار ہوں، اور نعرے تکبیر ہاتھ اٹھائے کہتا ہے میں تیار ہوں، چلو جہنم میں۔ اور محسن صاحب کرسی میں بیٹھ کر کہتا ہے واہ کیا دوستاں ملا ہم کو، ایسا دوستاں ہونا جو ڈی جے لگا کے دیا اور اچھے سے ڈانس بھی کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں شرم آنی چاہیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے۔ روایت کے اندر لکھا ہے کہ جب کہیں پر شریعت کے خلاف کوئی چیزیں ہوتی ہے، اگر وہاں پر کوئی مسلمان پہنچے تو اس کے ایمان دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اسی وقت کسی کی موت آ جائے، صاحب فیصلہ کیجئے اس کی موت ایمان کی حالت میں ہوگی یا بددینی کی حالت میں ہوگی۔ ابھی 1 ہفتہ قبل ایک ویڈیو بہت تیزی سے وائرل ہوا، ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، یہ اپنے شہر حیدرآباد کا ہی ویڈیو ہے، کافی تیزی سے وائرل ہوا ویڈیو، صرف 55 سیکنڈ کی ویڈیو ہے۔ ایک صاحب اچھے ہٹے کٹے موٹے ڈوٹے آدمی ہیں، نوشے صاحب ہے، مہندی کا رسم ہو رہا ہے، لڑکے کے اوپر ٹوال ڈالا ہوا ہے، پھول کا ہاتھ ڈالا ہوا ہے، اب وہ نوشے کا بھائی ہے یا جیجا ہے کون ہے نہیں معلوم، وہ بیچارے آ کر کے ٹیبل پہ چھوٹے والے جو ہوتا ہے بیٹھی اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، ٹول کے اوپر،
اور ہاتھ کے اندر سندل لگاتے ہیں، مہندی لگاتے ہیں، تھوڑا سا مہندی لگانے کے ساتھ ہی نوسے کا پینڈ کو اوپر کرتے ہیں اور مہندی ہاتھ میں لگاتے ہیں. اسی وقت منہ کے بل مہندی کے اوپر، پاؤڈر کے اوپر، ہلدی کے اوپر وہ گر جاتا ہے اور اسی وقت موت آ جاتی ہے. ایک ایسی بیہودہ رسم کے وقت موت آ جاتی ہے. آج مسلمانوں کو اس کا تصور نہیں ہے. آج مسلمان جو مر رہا ہے ایمان کی حالت میں مر رہا ہے یا کفر کی حالت میں مر رہا ہے، آج ہم لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں. ایسی حالت ہو گئی، ایسا زمانہ آ گیا. تو بارے تو کیف میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان لوگوں کو دیکھا تو کافی غم زدہ ہوئے. جن کی اولاد اپنے آباء و اجداد کے لیے دعا کر رہے تھے تو ان سے خوش ہوئے، اور جن کی اولاد نہیں کر رہے تو ان سے غم زدہ ہوئے. یہ واقعات ہم سب کی زندگی کے واسطے عبرت ہے. اس واقعے کو اگر آپ نے دماغ میں جگہ دے دی، خدا کی قسم اگر آپ نے پورے امت کے واسطے دعائیں کی آج کی رات، یا اپنے اہل و عیال جو جج کے اس کے واسطے دعائیں کی، تو امید رکھیے کہ آنے والی جو آپ کی جنریشن ہوگا، آنے والی جو آپ کی پیڑھی ہوگی، آنے والے جو آپ کے پیچھے اولادیں ہوگی، وہ آپ کے واسطے بھی دعائیں کرے گا، وہ آپ کے واسطے بھی دعائیں کرے گا. آج کی رات کوئی بھی انسان، کوئی بھی بشر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ اس کے ہاتھ کو خالی چھوڑے، ایسا نہیں ہو سکتا. جو بھی ہاتھ اٹھائے گا رب کے سامنے، اس کے ہاتھ نیچے گرنے سے پہلے اللہ اس کی مراد